عمران خان کو اسپتال لایا گیا ان کی آنکھ کے معائنہ کے لیے، اور اس کے بعد سے جو ملک میں اس وقت کیا سرائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی، ان کی ملاقات کے حوالے سے بھی، وہ عروج پہ ہیں۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیٹیل، میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ سر آپ دیکھیں، عمران خان ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں پاکستان کے، وہ میرے خیال میں کوئی اس پہ ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے، ہیرو ہیں۔ اور جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو آنکھ کے معائنے کے لیے اسپتال لایا گیا، ڈان نیوز میں خبر بھی چھپی، اور پہلے تو اس کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں آیا، اور بعد میں پھر موقف آیا جی تو تھوڑی دیر کے لیے لایا گیا اور وہ اب خیریت سے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ان کے چاہنے والے جو کروڑوں میں ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کیا سرائیاں ہیں، پورے اپنا دنیا میں بھی ہے، اور پی ٹی آئی میں بھی بڑا شدید قسم کا اس پہ رد عمل آیا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں اس چیز کو اوپن کرتے، ان سے ملنے دیں اور اس کو حقائق تک جانے دیں، ان کی صحت، ان کی خاندان سے، ان کے سیاسی جو رفقا ہیں ان سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، ملاقاتیں بالکل الگ معاملہ ہے اور علاج بالکل الگ معاملہ ہے۔ علاج کے حوالے سے جیل مینول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قیدی یہ چاہے کہ وہ جیل کے ہسپتال کی بجائے کسی اپنی مرضی کے دوسرے ہاسپٹل سے علاج کروانا چاہتا ہے تو اس کو وہ اجازت دے دی جاتی ہے یا دی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش اور اس کی اجازت موجود ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی اجازت ملنی چاہیے۔ علاج بنیادی انسانی حق ہے، اور یہ ان کا بھی بنیادی انسانی حق ہے جن کو کسی جرم میں یا بغیر کسی جرم کے بھی اور بغیر کسی معاملے کے بھی، یا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پولیٹیکلی بھی، اگر کسی کو قید میں رکھا جاتا ہے تو اس کو بھی قانون یہ حق دیتا ہے کہ اس کو علاج کروانے دیا جائے اور اس کا علاج کروایا جائے۔ یہ ہے اس کا ایک پہلو۔ اب آ گیا ملاقاتوں کا معاملہ۔ ملاقاتیں جو ہیں اس کا ایک الگ طریقہ کار موجود ہے۔ ہفتہ وار ملاقاتوں کی اجازت ہے۔ فیملی، دوست احباب جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، عام قیدیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور پولیٹیکل قیدیوں کے ساتھ بھی، یا پولیٹیکلی جو لوگ کیس بھگت کے سزا کے مرحلے میں ہوتے ہیں جیل میں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ اس طرح کی اجازت نہیں دیتے اور لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہیجان پیدا ہوتا ہے، پھر افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی کم از کم دوسری مرتبہ یا شاید تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش پھیلی اور باہر حالات خراب ہوئے، لوگ جیل کے باہر جمع ہوئے، مختلف شہروں میں جمع ہوئے۔ سوشل میڈیا پہ بڑی فیک نیوز چل رہی ہیں، ان کی صحت کی وجہ سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ ان کی ملاقات کا بندوبست کرے، تاکہ جو ان کی اپنا عزیز ہیں اور جو قریبی سیاسی رفقا ہیں ان کو تو تسلی ہو کہ وہ خیریت سے ہیں، اور یہ ملک کے اندر انریسٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن جو ان کی فیملی ہے ان کو تو اجازت ملنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ حکومتی سطح پہ بھی شاید اچھا قدم ہو اگر حکومت یہ کرے کہ آپ قید میں رکھیں، آپ نے سزا دلوا دی عدالتوں سے، وہ سزا بھگت رہے ہیں جس طرح کی بھی ہے، وہ قید تنہائی ہے، قید نیم تنہائی ہے، ان کو کیا سہولتیں حاصل ہیں کیا نہیں ہے، وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، اور اس کو جس طرح گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے یا جیل انتظامیہ ڈیل کر رہی ہے وہ اسی طرح چلتا رہے۔ لیکن اگر وہ ہر ہفتے جو طے شدہ دن ہے اس میں ان کی بہنوں کی یا ایک بہن کی اور ایک آدھ پارٹی لیڈر کی ملاقات کروا دیں، ایک دو کی بھی کرا دیں، تو وہ باہر آ کے یقینی طور پر یہی بتائیں گے جیسے پہلے ہوا کہ صحت کے حوالے سے عمران خان کے وہ تشویش پیدا ہوئی، لوگوں کی ملاقات کرائی گئی، تو اس کے بعد وہ ٹمپریچر نیچے آ گیا۔ تو یہ ٹمپریچر اسی طرح نیچے آئے گا، یا پھر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے نہ آئے، بلکہ جو سہیل آفریدی نے اگلے ہفتے میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ یا جو حلقے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کو
اور ہوا دی جا رہی ہے اور اس پہ اور تیل ڈالا جا رہا ہے تاکہ معاملہ گرم ہو اور زیادہ احتیاط ہو. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کے پاس اقتدار اور اختیار ہوتا ہے اس کو زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے سر. اگر ان کو یہ سمجھ لگے کہ یہ معاملے کو کسی اور رخ پہ لے کے جایا جا سکتا ہے تو ان کو خود دروازے کھولنے چاہیے. نہیں, مجھے تو ایک اور شک بھی پڑتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح معاملات خراب ہوتے رہے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ہجان جاری ہے یہ چلتا رہا تو اگلے ہفتے میں جو احتجاج ہے وہ زیادہ شدید نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ شدید نوعیت کا احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اگر کسی جگہ کوئی توڑ پھوڑ کوئی مار دھاڑ ہوئی تو جو لوگ پکڑے جائیں گے نا وہ 9 مئی سے زیادہ سکوت کیے جائیں گے. اس بات کا امکان موجود ہے اور شاید کچھ حلقے یہی چاہتے ہوں. پہلے سے فضا اس طرح کی ہے, پی ٹی آئی پہلے سے دیوار سے لگ چکی ہے. میرے خیال میں اب تو ملک میں سیاسی جو ہے نا استحکام آنا چاہیے. اس طرح کی کوئی بھی میرے خیال میں وقتی طور پر تو شاید ریلیف گورنمنٹ کو مل بھی جائے, لیکن میرے خیال میں آگے جا کے یہ ان کے لیے زیادہ مشکل کا سبب بنے گی. لیکن سینٹی ہر جگہ پہ پریویل نہیں کرتی. کوشش یہ ہوتی ہے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی کہ معاملات اچھائی اور بہتری کی طرف جائیں. سیاسی قیدی یا سیاست دان قیدی, شاید یہ کہنا چاہیے کہ جو سیاست دان قیدی ہیں وہ اس ملک میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور ان کو جیلوں میں بہت سی سہولیات حاصل ہوتی تھیں. یہاں پہ وہ لوگ بھی جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی بعد میں ان کی سزائے موت بھی معاف ہوئی. مولانا مودودی کی بھی ہوئی جی, فیاض احمد فیاض اس میں شامل ہیں. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں, نامی گرامی لوگ ہیں. نواز شریف بھی دیکھیں آپ, نواز شریف کو عمر قید سنائی گئی, عمر قید سے وہ نکلے, دوبارہ پھر وہ بہت بڑی سزا بھگتنے کے لیے اڈیالہ جیل میں اور پھر کوٹ لکھپت جیل میں گئے اور پھر وہ وہاں سے بھی باہر نکلے. یہ سارا کچھ چلتا ہے اور میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بالکل انتہائی اینڈ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. کچھ تھوڑی بہت گنجائش رکھنی چاہیے اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الٹیمیٹلی آپ کو کسی نہ کسی ابھی نہیں ہفتہ 10 دن مہینے بعد آپ کو وہ ملاقات کروانی پڑے گی, ملاقاتیں کروانی پڑے, تو ابھی سے اگر کرا دیں تو یہ حجام جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. جی ناظرین, آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو اس میں سیاسی استحکام کے لیے ایک دوسرے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو افرادلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کی ملاقاتوں کی پابندی کو ختم کرنا چاہیے, موقع دینا چاہیے تاکہ ملیں اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے اس کو دور کریں. نہیں, اس میں ایک چیز آپ اور شامل کریں گے کہ ان کو علاج کی بھی سہولت اسی طرح ملنی چاہیے. جی بالکل, نہ صرف ان کی صحت بلکہ ان کی زندگی کے حوالے سے جو بھی مثبت میز لیے جا سکتے ہیں وہ لینے چاہیے. ان کے خاندان کو, ان کے سیاسی رفقا کو, ان کے ووٹرز کو, ان کے چاہنے والوں کو ان کی صحت کے حوالے سے مکمل تسلی ملنی چاہیے. رپورٹ ڈیٹیل کو آپ لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیے گا پروگرام آپ کو کیسا لگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.